آج میں نعیمہ جعفری کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ گزری یادیں، گزری باتیں، بیتے دن اور بچھڑے لوگ۔ گزری یادیں، گزری باتیں، بیتے دن اور بچھڑے لوگ، وہ تہذیبیں، وہ افسانے، شیریں زباں اور میٹھے لوگ۔ اجلے بستر، چاندنی راتیں، مہکے آنگن، ماں کا آنچل، جادو بھری اردو میں قصے، ان کو سنتے سناتے لوگ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر، آج کیوں کڑوے لگتے ہیں، کل کیوں ہم کو یاد آتے ہیں سارے قصے، سارے لوگ۔ جب وہ ہمارے سنگ ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی ان کی، آنکھیں ساون بن جاتی ہیں جب کھو جائیں نیارے لوگ۔ گزری یادیں، گزری باتیں، بیتے دن اور بچھڑے لوگ، وہ تہذیبیں، وہ افسانے، شیریں زباں اور میٹھے لوگ۔ یہ ایک ناسٹیلجک پرابلم ہے۔ بیتے دن شاعرہ کو یاد آ رہے ہیں بہت، وہ تہذیبیں یاد آ رہی ہیں، وہ جو قدرے تھے اس زمانے میں، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کا جو رشتہ تھا وہ یاد آ رہے ہیں۔ رشتوں میں جو ایک مہک تھی، ایک مضبوطی تھی، وہ یاد آ رہے ہیں کہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں، وہ زمانہ گزر چکا، وہ یادیں صرف رہ گئی ہیں، لوگ بھی بچھڑ چکے ہیں، جو تہذیبیں تھیں وہ بھی مٹ چکی ہیں، جو افسانے تھے اس زمانے کے وہ بھی نہیں رہے۔ شیریں زباں، میٹھی زبان تھی اس زمانے کے، اور میٹھے لوگ بھی تھے۔ صرف زبان ہی میٹھی نہیں تھی، خاص کر جن کی زبان اردو رہی ہو وہ تو شیریں زباں ہو گئی ہوں گے، لوگ بھی بڑے میٹھے تھے، ان کے جو تعلقات تھے، ان کی جو رشتہ داریاں تھیں، بڑے میٹھے لوگ تھے، جو بھی ملتے تھے بس خوش ہو جاتے تھے۔ اور اجلے بستر، چاندنی راتیں، مہکے آنگن، ماں کا آنچل۔ اب بھئی مہکے آنگن، اب تو آنگن کا تصور ہی ختم ہو گیا نئے شہری زندگی میں، تو آنگن شاید اب اس جنریشن کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آنگن کیا ہوتا۔ تو ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ جب بستر بالکل اجلے بستر بچھا دیے جاتے تھے، چاندنی راتیں ہوا کرتی تھی، گرمی کے دن ہوئے ہوں گے، آنگن جب دن بھر گرمی کے دن ہو، دن بھر تپنے کے بعد جب پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تو آنگن سے کیسے خوشبو، کیسی ایک کیا کہتے ہیں، بھینی بھینی سے خوشبو آتی ہے، ایک عجیب سا ایک اس میں ایک جادو ہوتا ہے اس میں، ایک اس خوشبو میں۔ اور اگر آنگن میں کوئی پیڑ ہو، پھولوں کا پیڑ یا پودے ہوں، پھلوں کے درخت ہوں، تو ان کی مہک تو پھر کہنے کا نہیں، وہ تو بہت ہی خوبصورت رہتے ہوں گے۔ تو اجلے بستر، چاندنی راتیں، مہکے آنگن، ماں کا آنچل، ماں کے آنچل کی طرح سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جادو بھری اردو میں قصے، ان کو سنتے سناتے لوگ۔ اردو قصے ہوا کرتے تھے، بڑے جادو بھری ہوتی تھی، جادو کی کہانی بھی ہوتی تھی اس زمانے، تو ان کو سننے والے بھی اور سنانے والے بھی، وہ ایک عجیب ایک نقشہ تھا، وہ اب نہیں رہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر، آج کیوں کڑوے لگتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے، سبھی کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آج جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں سر پہ بوجھ کی مانند ہوں گے، جب چاہا آ گئے، جب دیکھیے وہ نازل ہو گئے، آپ کسی اور کام میں، کسی اور سوچ میں مصروف ہیں، وہ صاحب آ گئے، اپنی شروع ہو گئے، تو بڑا کڑوا لگتا رہی یار، یہ بندہ کہاں سے ٹپک گیا، یہ موڈ خراب کر دیا، اس نے وقت خراب کر دیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ آج کڑوے لگ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان کا آنا یا ان سے ملنا، کل کیوں ہم کو یاد آتے ہیں سارے قصے، سارے لوگ۔ دیکھیں کل جب وہ لوگ بچھڑ جاتے ہیں ہم سے، تو ان سے جڑے، ان سے وابستہ سارے قصے ہمیں یاد آنے لگتے ہیں، وہ سارے لوگ ہمیں یاد آنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ اتنے ہی کڑوے تھے اور اتنے ہی بور تھے تو ان کے جانے کے بعد تو ہمیں ان کو بھول جانا چاہیے تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی لوگ پھر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر، آج کیوں کڑوے لگتے ہیں، کل کیوں ہم کو یاد آتے ہیں سارے قصے، سارے لوگ۔ جب وہ ہمارے سنگ ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی ان کی، آنکھیں ساون بن جاتی ہے جب کھو جائیں نیارے لوگ۔ یہی تو ہوتا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے یار کیا بیکار کے لوگ ہیں یہ سب، یہ بوڑھے ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ لاچار ہیں، یہ محتاج ہیں، کیا کیسے بیکار سے لوگ ہیں بھئی، کیوں جیتے ہیں یہ، کیوں نہیں گزر جاتے یہ، اس طرح لگتا ہے نا۔ تو جب وہ ہمارے سنگ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، بس ایک جیسے فرنیچر، کوئی پرانا فرنیچر کہیں پڑا ہو، ویسے پرانے لوگ پڑے ہوئے ہیں، نہ رشتوں میں وہ گرمی بستی ہے اور نہ ہی وابستگی بستی ہے۔ تو جب وہ ہمارے سنگ ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی ان کی، آنکھیں ساون بن جاتی ہے
جب کھو جائیں نیارے لوگ، اور جب وہی نیارے لوگ کھو جاتے ہیں تو ان کی یاد میں آنکھیں بالکل ساون بھادو بن جاتی ہیں، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نعیمہ جعفری پاشا کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔